سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. سلموا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. آج کا عنوان ہے کہ زیادہ سوال کرنا انسان کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، مت پوچھو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے. کوئی ایسے سوال نہ کرو کہ تمہارے سامنے اگر وہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برا لگے. آج ہمارے یہاں معاملات یہ ہے کہ ہم سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی بہت تو سوال کرتے ہوں گے. بعض اوقات محسوس ہوتا ہے سوال کرنے والا ایسے سوالات کر رہا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بعد میں ہوتا ہی ہے کہ ان سوالات کے جوابات اس کے لیے مشکل کا سبب بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، ہاسٹل ہے، آپ کو چھٹی دی گئی ہے 1 دن کی. اب آپ کو جب کہا گیا کہ 1 دن کی چھٹی ہے، کہ سنڈے آپ کی چھٹی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کب آنا ہے؟ منڈے مارننگ میں آ جانا. لیکن اب آپ جا کر یہ پوچھیں اس سے کہ سنڈے کو رات ہی میں آنا ہے یا منڈے کو صبح آنا ہے. اب اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ نہیں آپ سنڈے کو نائٹ میں آ جائے، پھر تو سنڈے تو ختم ہو جائے گا رات میں، تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ تکلیف میں پڑ گئے. تو بعض اوقات ہمارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہی گردن میں پھنس جاتے ہیں اور ہم اس کو پوچھتے رہتے. تو بلا وجہ اور بے فائدہ سوال کرنے سے منع کیا گیا اسلام میں، اس میں آپ خود پھنس جائیں گے. تو اب یہ تو ایک دنیاوی سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح بہت سارے سوالات لوگ دین میں بھی پوچھتے ہیں اور پھر وہ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دے کر جیسے ہی آپ بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد صحابہ کا جھرمٹ ہوتا تھا. اصحاب رسول میں سے ایک صحابی رسول نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جو ابھی آپ نے بیان کیا اس میں کہا کہ حج کرو، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا حج ہر سال فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ حج کرو، یہ کبھی ایک مرتبہ کر لیا زندگی میں چل جائے گا؟ یہ ہر سال فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر پوچھا کہ ہر سال فرض ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ بھی اس نے پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت نہیں فرمایا. اس کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ سائل کہاں ہیں جو یہ سوال کر رہے تھے. ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو آپ سوال کر رہے تھے کہ حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار، تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ پوچھا ہوتا کہ ہر سال فرض ہے اور میں نے کہہ دیتا ہاں، میں اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو ہر سال فرض واجب ہو جاتا، حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا. اب جب ہر سال فرض ہو جاتا تو اس کی استطاعت رکھتے؟ کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں کر سکتے. تو جو میں نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو، جو میں نے کہہ دیا ہے اور جو تمہیں سمجھ میں آ گیا بس اسی پر عمل کرو.
اب اس کی چھان بین میں چلے جائے، اس کی باریکی میں جا کے بندہ اپنے لیے مشکلات مول لے لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے بھی ایسی قومیں تھی جو بہت سوالات کرتی تھی، اور ان سوالات کی بنیاد پر وہ تکلیف میں پڑی، اور اتنے سوالات کرتی تھی کہ ان کے اختلافات کسی عالم دین سے نہیں ہوتے تھے، اخبار سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ انبیاء سے ہوتے تھے۔ ان کے اختلاف انبیاء سے ہو رہے، کثرت سوال کی بنیاد پر۔ آدمی جب زیادہ سوال کرتا ہے تو پھر مشکل میں پڑتا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، اسی لیے میں نے جو دیا ہے تمہیں تو تم لے لو، اور جس سے میں نے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے قومیں آئی جو بہت سوال کرتی تھی، ہلاک ہو گئی، وہ سوالات کی بنیاد پر ہلاک ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ بہت ہی فیمس واقعہ ہے کہ ان کے وہاں ایک کسی کا قتل ہو گیا۔ اب کس نے قتل کیا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ پتہ لگائیں کہ یہ قتل کیا کس نے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کریں اور پتہ لگا لیں کہ کس نے قتل کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کے اوپر اس مردے کو مارے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ جواب دے دے گا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے، بتا دے گا، لیکن اب یہ تو گائے ذبح کرنا، یہ تو مطلب ہمارے لیے کام بڑھ گیا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ذرا ہم ایسے سوالات کر دیں جس کی وجہ سے مشکلات آ جائے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کسی سے بھی جھگڑ سکتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی گائے لانا ہے، کلر اس کا کیسا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا تسر الناظرین، ایسا کلر لانا کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے۔ اب بتاؤ کہاں سے لائیں گے؟ ارے آپ کو گائے ذبح کرنے بولی تو گائے ذبح کر دے، اب اس میں کلر پوچھ رہے۔ اگر کلر پوچھ لی تو اس کے باوجود بھی کہ ایج کیا ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایج بتائی کہ وہ گائے پورے ایریے میں کہیں نہیں ملی، ایک ہی جگہ ملی۔ تو تکلیف میں آ گئے۔ زیادہ سوال انسان کو تکلیف دے دیتا ہے اور مشکلات میں وہ پڑ جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں سوال کرنے، مجھ کو بہت حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہم لوگ اتنی گہرائی سے پڑھ لیا۔ ہمارے استاد تو نے کہہ رہا تھا کہ حضور آپ نے اتنا علم دیا کہ کنویں میں پانی ہو، اس میں اگر چوہا گر جائے تو کتنا پانی نکالنا، یہ جو گہری باتیں آپ لوگوں نے بتائی تھی، آج تک 15 سے 20 سال پریکٹس میں ہو گیا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے گہرے پانی کے اندر، اتنے گہرے کنویں کے اندر چوہا گر جائے تو وہ ناپنے کا، اس کو صاف کرنے کا عمل ہم نے جان لیا، لیکن دین کی اس گہرائی میں عوام گئی ہی نہیں۔ ان کے سوالات تو عجیب و غریب ہے۔ ان کے سوالات یہ ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ابلیس کی وائف کا نام کیا تھا، اس کو جان کر آپ کے دین میں کیا مضبوطی آنے والی ہے، یا دین کے کون سے رکن میں سے، یہ ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن وہ جاننا چاہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی چاچی کا نام کیا تھا، کیا مطلب ہے اس سے، ہم کو کیا لینا دینا اس سے؟ ہم اس کی سیرت جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی سیرت کیا تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، تب ہم اس کے آگے چلیں گے۔ اسی طرح یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ڈالا، اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سی مچھلی تھی۔ وہ کہا کہ ویل مچھلی تو نہیں تھی وہ، تو جب وہ دکھے گی مچھلی تو اب وہ لوگ کو بتائیں گے کہ دیکھیے یہ وہی مچھلی ہے، اسی نسل سے ہے جس نے نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں نکل لیا تھا۔ ایسی میں نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص ہے جو مطلب بلیک ہے چہرے سے، تو کسی نے امامہ وغیرہ لگا لیے بندے نے، تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت بلال کی نسل سے، ان کو خود نہیں پتا کہ میں کہاں سے تو کہا کہ حضرت بلال کی نسل سے۔ ارے بھائی اس کی ضرورت کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنو، آپ اس میں مت پڑ جاؤ کہ اس کے اندر معاملہ کیا ہے۔ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پھل چھوڑ دیتے ہیں اور چھلکے میں حیران رہتے ہیں، یہ چھلکا کیسا؟ ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے۔ اب اسی طرح اور سوالات یہ ہوتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو کتوں کی نسل پائی جاتی ہے، اس میں سے کون سا ایسا کتا ہے جو اس کتے کی نسل سے ہے جو اصحاب کہف کا کتا تھا؟ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ مطلب ہم لوگ کہاں ہیں، ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں کہ بھائی کتے کا جو یہ پوچھیے آپ کہ پانی میں اگر کتے نے منہ ڈال دیا تو وہ پانی ہمارے لیے قابل وضو ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ نسل ملنا چاہیے کتے کی جو
اصحاب کہف کے کتے سے ملتی ہو، اور اگر وہ مل بھی گئی تو اس کی تو خیریت نہیں ہے. اتنا دور تک بیچیں گے کہ وہ خود نہیں سوچتا ہے کہ اتنی قیمت میری لگی ہے تو میرے پر دادا کی کتنی لگتی. یہ ہمارا حال ہے. اسی طرح کچھ سوال اس طرح سے آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ جلائی گئی، تو جس لکڑی کو جلایا گیا وہ لکڑی کون سی تھی؟ شیشم کی تھی یا کہ یہ ایسے سوالات آتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. یہ سب سوالات کہاں سے ان کے دماغ میں آتے ہیں؟ کہ ان کو دین پہ عمل نہیں کرنا ہے، اس لکڑی کو لے کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جو دین نے کہا ہے کہ آگ میں جل جانا پڑے چلے گا لیکن دین نہیں چھوڑنا، وہ سب چھوڑ دیں گے. وہ لکڑی کے پیچھے حیران ہے کہ وہ کون سی لکڑی تھی جو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس لکڑی کو آگ جلائی گئی تھی، اور اس میں حیران ہے. اسی طرح اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جس سے سمندر کیا ہو گیا تھا، چیر دیا گیا تھا، اگر پتہ چل جائے کس لکڑی کا تھا، تو آج کوئی آزو بازو کوئی سمندر اور دریا بچے گا نہیں جہاں ٹرائی نہیں کیا جائے گی. ہاں، یہ معاملات ہیں ہمارے یہاں. خالی پتہ چل جائے کون سی لکڑی کا تھا. ارے بھائی، لکڑی میں طاقت نہیں تھی، ورنہ یہی عصا تھا. فرعون کے دربار میں کیا ہوا تھا؟ اژدہا بن گیا تھا. اور یہاں پر سمندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس سے پتے توڑتے تھے، جانوروں کو ہانکتے تھے، تو اس کے تو بہت سارے کام تھے. تو ہم لکڑی کی نوعیت پہ نہ جائیں، بلکہ اس پہ جائے کہ کون کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ کے، کون کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ کے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، لیکن ہمارا زیادہ رجحان ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ارے آپ جا کے اس کی ڈگری چیک کریں، وہ بھی وہی بی ہونے سے، اور باقی سارے بھی بی ہونے سے، لیکن اس کی طرف بھیڑ کیوں مل رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی، بس اس کے اندر ہے. لیکن اب آپ سوچیں کہ میں بھی بی یو ایم ایس بن جاؤں گا تو میرے وہاں بھی بھیڑ لگے گی، تو آپ کے سامنے بہت ساری مثال ہے جس کے یہاں بھیڑ بالکل نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو سوچ ہے نا بلا وجہ کے سوالات کی، اس کی بنیاد پر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی واقعات ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، تو اس میں دیکھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں عبرت کیا ہے، اس میں ہمارے درس کیا ہے. کہ اس نہج پر آنے کے بعد، دریا کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد، سامنے کئی مہینوں سے آگ جلائی گئی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان ان کا زلزل نہیں ہوا. کیا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا؟ میرے بال بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں. وقت ہو گیا نماز کا، میں کچھ نہیں جانتا، میں مسجد جا رہا ہوں. دوست ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے. میرا وقت ہو گیا شادی کا، اب اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب تم یہ اچیومنٹ کر لو، یہ حاصل کر لو، اس سے نہیں. میرا وقت ہو گیا، میں شادی کروں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فتنوں سے بچنا ہے. ہر چیز میں جو اسلام نے کہا ہے، جب اس کا وقت آ جائے اب کر لو. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پھل چھوڑ کر چھلکے میں حیران رہتے ہیں. اب میں کچھ سوالات دین کے حوالے سے بتاتا ہوں، جو سوالات کیے جاتے ہیں باقاعدہ، اور وہ سوال کے اندر کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. یعنی وہ ایسا پھل ہے جس میں گودا ہی نہیں ہے، سوکھ چکا ہے وہ، اور اس میں سوال کرتے ہیں. بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جس کی کا بیس کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بلا وجہ کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرعی حکم دیا ہے، جو شرعی حکم ہے کہ رکوع کریں، سجدہ کریں، نماز ادا کریں، اس میں وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیوں حکم دیا گیا ہے. مثال کے طور پر عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو حج اور عمرہ ادا کرتے وقت ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، حل کرواتے ہیں، اور طواف سے پہلے یا درمیان میں یا آخر میں حجر اسود کو چومتے ہیں. اب ایک آدمی سوال یہ کرتا ہے کہ حجر اسود کو کیا وجہ چومنے کی؟ یعنی حجر اسود وہاں کہاں آ گیا؟ اس کو چومنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ رکن ہے، ہمیں چومنا چاہیے. اب کیوں چومنا چاہیے یہ ہم نہیں جانتے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں یہ تعبدی ہے. تعبدی کا مطلب یہ سنا مان لیا، سمعنا و اطعنا، اس میں ہم کو کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، رہتے زمانے تک، آنے والے زمانوں میں کوئی سائنٹیفک تحقیق ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وضو جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے یہ فوائد ہے، ٹھیک معلوم پڑ گیا. لیکن ہم اسلام اس لیے نہیں لائے کہ وضو کے فوائد معلوم پڑے سائنٹیفک طور پر، اس لیے ہم اسلام پر نہیں گامزن ہیں.
ہم اس لیے گامزن ہے کہ ہمارا رب ایک ہے اور اس نے حکم دیا، ہم مان رہے، ریزن جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ریزن جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا حجر اسود کو چومتے ہوئے؟ کہا کہ اے پتھر، اگر میرے نبی نے تمہیں نہیں چوما ہوتا میں نہیں چومتا، انہوں نے چوما اس لیے چوم رہا ہوں، بس کوئی ریزن نہیں۔ اتنے بڑے صحابی جو بغیر ریزن کے بات نہیں کرتے تھے، بغیر ریزن کے بات نہیں کرتے، اور وہ جب حجر اسود کو چومنے جا رہے ہیں تو کہہ رہے کہ میرے نبی نے چوما تھا میں چوم رہا ہوں، بس کہتا کوئی بات، حضور نے چوما تھا ہم چوم رہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھائی جیسے کہ کوئی عورت ہے، حیض میں ہے، حائضہ ہے، اب وہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہے، جب تک وہ ایام حیض میں ہو تو وہ روزے نہیں رکھے گی، اسی طرح نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو جو روزے اس نے نہیں رکھے ہیں ایام حیض میں، وہ بعد میں اس کی قضا رکھے، قضا کرے گی، قضا فرض ہے اس کے اوپر، قضا کرنا پڑے گی۔ لیکن انہی دنوں میں جو اس نے نماز چھوڑی ہے اس کی قضا اس پر فرض نہیں ہے۔ اب لوگ آ کر سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں مت کہیے، یہی جواب ہے، وہ کیوں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ایسے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو حکم شرعی کی علت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی حکمت کیا ہے۔ اب ایسے اگر کر لیں آپ تو کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے پہلے کہ خروج بسنعہ، نماز کے اندر خروج بسنعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز سے نکلنا۔ تو نماز سے نکلنے کے لیے ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہم نماز سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھ لیا اور یہاں دیکھ لیا تو ہم نماز سے باہر آ گئے۔ اب کوئی بولے کہ یار یہ ادھر اور ادھر ہی کیوں دیکھتے ہیں، اوپر یا ادھر دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہاتھ ہی اٹھا لیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں گے ویسے نماز سے خارج ہو جائیں گے۔ تو خروج کے لیے یہ دو عمل ہی کرنا کیوں ضروری ہے کہ دائیں اور بائیں دیکھیں؟ تو ایسے تو آپ دین کو کھلونا بنا دیں گے۔ ہم یہ جانتے میرے رب نے کہا ہے رکوع کرنے، ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ رکوع ایسے کیوں، ایسے ہونا چاہیے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہم فائدہ نہیں دیکھ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ حائضہ جو ہے نماز کی قضا تو نہیں کرتی اور روزے کی قضا کرے گی؟ تو عائشہ نے پوچھا کہ تم خارجی تو نہیں ہو، خوارج میں سے تو نہیں ہو؟ یہ تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں، ایمان والا سوال نہیں کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو مانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا معاملہ، ہمارے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے، حیات ظاہری میں، تب ہمارا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نمازوں کی قضا نہ کریں لیکن روزوں کی قضا کریں، بس ہو گیا، یہی اس کا جواب تھا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے تعمق میں، یعنی گہرائی میں اتنی چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے مشکل مول لے دیں، کہ بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بہت عام مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں کھانے جا رہے ہیں جہاں پر ہم سفر پہ گئے، اب کھانے گئے تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ بندہ سنی مسلمان ہے ہوٹل والا، اب ہم وہاں پر میٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں، بیف کھا سکتے ہیں، لیکن اب اس کی بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ عبدالجبار بھائی آپ یہ لائے کہاں سے، بیچ میں کوئی وہ تو نہیں تھا، کوئی یہ تو نہیں تھا؟ بھائی آپ کا کام ختم ہو گیا جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان اور سنی ہے، بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی تحقیق میں لگے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیوں آیا، کون لایا، کس نے ذبح کیا، یہ اس نے کہا نا کہ میں نے کیا، میں نے لایا ہے گوشت، بس ہم کافی ہوتا تھا، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا یہ چیزیں دنیاوی اعتبار سے اتنی تحقیق نہیں کریں گے، اگر ان کو مال کمانا ہو اور جہاں پر 10 گنا یا 40 گنا منافع ہو، کبھی نہیں پوچھیں گے کہ یار یہ جو منافع دے رہے ہو ایسے پیسے دے رہے ہو تو اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے، کبھی نہیں، اور ہمارا فائدہ ہے آنے دو۔ اب وہ حلال سے آ رہا ہو کہ حرام سے آ رہا ہو، کوئی اسکیم چالو ہے کہ اسکیم میں اگر اتنا بھریں گے تو اتنا ملے گا، تو وہ کچھ نہیں دیکھیں گے، بس دل وہاں پہ ڈپوزٹ کر دیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو اسکیم لینے آیا تھا وہ غائب ہو گیا، پھر وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے شرم کے مارے۔ لیکن دین میں تحقیق کریں گے وہ، چاہے بلا وجہ کیوں نہ ہو، اور حاصل کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرت عمر اور حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر میں کہیں جا رہے تھے، تو درمیان میں نماز کا وقت ہوا، تو وہاں بہت بڑا حوض تھا، اتنا بڑا حوض کہ کافی بڑا حوض تھا وہ، اور پانی اس سے نکل جاتا تھا، پھر نیا پانی بھی آ جاتا تھا۔ اس حوض کے پاس جب گئے تو کہا کہ وضو کر لیتے، نماز ادا کر لیتے۔
تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حوض والے، جو حوض کا مالک تھا، اس سے پوچھا اے حوض والے، تمہارے حوض پر درندے جانور تو پانی نہیں پیتے؟ جو شکار کرتے ہیں جانوروں کا، ان کا جھوٹا ناپاک ہے، اس سے اگر وہ پانی میں اگر اس نے منہ ڈال دیا ہمارے لیے پاک نہیں ہوئے. تو اس لیے انہوں نے پوچھا. تو جیسے ہی انہوں نے پوچھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تخبرنا، مت بتاؤ ہمیں کہ اس میں درندے جانور نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا، یہ مت بتاؤ. اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم وضو کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں درندے جانور آتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ پہلے وہ پی کر گئے اور پھر ہم آئے. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہی سوال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ دہدردہ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، دہدردہ سے زیادہ ہے، بہتا پانی ہے، تو اس میں اگر درندہ جانور منہ ڈال بھی دے تب بھی تو ہمارے لیے پاک ہے. لیکن اب اس میں پھر یہ سوال کرنا تو بعد میں مشہور ہو جائے. ایسے تو آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے زندگی میں. ذرا سوچ کے دیکھیے، ذرا سوچ کے دیکھیے، آپ کوئی کر ہی نہیں سکتا. انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کیسے کروں. ابھی مثال کے طور پر جو عام ہے ہمارے یہاں کے جو مطلب کہ تلن والی چیزیں ملتی ہیں تو وہ تیل اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ بہت عام ہے. اس کے باوجود چھوڑ دیا آپ نے تلن کھانا. کتنے لوگوں نے چھوڑا بتائیے؟ اس میں کوئی تحری نہیں ہے، وہ تو بس امی کا حکم ہے، ہم لینے جا رہے ہیں، دنیا یہاں سے پا ہو جا. پھر رمضان کیا مطلب ہوا؟ بیسن مہنگا کر دیے. لیکن جب دین کی بات آئے گی تو ہم بالکل تحقیق کریں گے. کیوں تحقیق؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ اچھا معلوم پڑے، اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسا معلوم پڑے کہ ہم کر ہی نہ پائے، پھر ہم آرام کریں. اکثریت ہے، بہت سارے بچے ایسے میں دیکھتا ہوں کہ پورے نماز مسجد میں آؤ ناپاک ہے. وہ کیا ناپاک ہے پوچھو اس سے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ناپاک. وہ بول دیں گے کہ وہ چھینٹا اڑ گیا تھا پیشاب کا، تو اس کو دھو لو. وہ تو نہانے کی ضرورت تھوڑی تھا. کوئی گندگی لگ گئی تو اس کو دھو لو. ویسے بھی دھو لیا ہے اس نے، لیکن اب اس کے دماغ میں بیٹھا ہے دھو بھی لیا ہوں کہ نہیں، اب پورا کپڑا دھونا پڑے گا. یہ جانیں گے نہیں، جا کے کسی عالم سے کلیئریفائی نہیں کریں گے بھائی کیا ہے بتا دو. تو کل سے میں یہ بہت دن ہو گیا مسجد نہیں گیا ہوں میں، اب تو مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پنکھا کہاں ہے، ایریا بھول گیا ہوں میں. اتنے دن ہو گئے، نئے نئے آتے مسجد میں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں بیٹھنا ہے. تو یہ معاملات ہمارے ہیں جو غیر ضروری سوالات کر کے ہم اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہے جو بہت زیادہ دین کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سوال کرنے والے ایسے بھی آتے ہیں جس سے ان کا دین کا سوال ہے، دینی سوال ہے بظاہر، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں جو آپس میں جھگڑے ہوئے، جو معاملات ہوئے، دین کو سامنے رکھتے ہوئے جو معاملات ہوئے، ان کے بارے میں سوال کریں. جیسے سب سے فیمس سوال ہوتا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کہ ان کا جھگڑا کیوں ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا، کون حق پہ تھا. تو اب اس کا جواب جیسے ہی آپ دیں گے تو ظاہر سی بات ون سائڈ ہوگا. جواب تو کسی ایک ہی، دونوں جگہ حق کیسے ہوگا؟ حق ایک ہی جگہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ جواب دیے بس وہ بندہ یا تو یہاں ہو جائے گا تو وہاں چلا جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے ان کا فیصلہ کرنے کی؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے والے؟ یعنی باپ میں اور چچا میں جھگڑا ہو تو فیصلہ بیٹا کرے گا؟ عقل کے بالکل باہر ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ اور چچا اور بڑے ابا میں جھگڑا ہو تو میں نہیں اس میں پڑوں گا، لیکن صحابہ میں جھگڑا ہو تو وہ روڈ پہ دکان لگانے والا ہے نا، وہ وہاں پہ بات کرے گا بیٹھ کر کہ ہاں نہیں معاویہ غلط تھے، وہ علی غلط ہے. معاذ اللہ کے رب العالمین. یہ جرات ہے دین میں، کیونکہ ان کو لگتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے میں ہم لوگ ہیں، اس کے سرویلنس پہ ہے. ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کر دیں گے تو بچ جائیں گے. ان کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے کون ہمارا کچھ کر لے گا. دین میں زبان دراز کر دیتے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اہل صفین کے بارے میں. جو جنگیں ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، جنگ صفین اور جنگ جمل، دو جنگیں ہوئی. اہل صفین کے بارے میں پوچھا کہ حضور یہ اہل صفین کو جو شہید کیا گیا، کتنے اجلہ اصحاب اس میں شہید ہوئے، ان کا خون بہایا گیا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا گیا. آپ نے شاندار جواب دی، اتنا شاندار جواب دیا. سو غور کریے، اہل سنت الجماعت کو چاہیے
نوجوانوں کو اس سوال کے جواب کا غور کرنا چاہیے کہ کتنا شفاف جواب تھا۔ آپ نے کہا، آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ اہل سکین میں جو لوگ شہید ہوئے وہ صحابہ تھے، مومن تھے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا خون بہا دیا گیا۔ تو میں جواب یہ دوں گا کہ ہماری تلواروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون سے محفوظ رکھا۔ ہم تو نہیں تھے نا اس جنگ میں، تھے ہم؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس جنگ میں تھے نہیں، اور ہماری تلواریں ان کے خون سے رننے سے محفوظ ہو گئی، اللہ نے محفوظ کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بھی ان کے بارے میں بولنے سے محفوظ رہیں۔ اور شاندار جواب ہے، دیکھیے کتنا شفاف جواب ہے۔ ارے جس معاملے میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں میں رائے کیوں ہوں؟ آپ جائیے نکڑ پہ بیٹھ جائیے چائے پینے، ایک چائے میں 36 گنا کما لیں گے آپ۔ کسی کے بھی گھر کی آپ بات تھوڑا سا خالی ٹچ کر دیں، وہ فلسفی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کا نام اقبال نہیں ہے لیکن بہت بڑا فلسفی ہے، وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ گھر کی آپ کے بات ہے لیکن وہ حل کر دے گا، جبکہ خود گھر سے نکالا گیا۔ یہ دوسروں کے مسئلے میں پڑنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بالکل سمجھتے کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جواب تھا، اور بہت ہی زبردست جواب تھا۔ اس کے بعد آیت کریمہ، بہت ہی شاندار آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ قومیں تھیں جو چلی گئی، جو ہم سے پہلے جو قومیں گئی وہ چلی گئی، لَہَا مَا كَسَبَتْ، اس نے جو کیا وہ اس کو ملے گا، وہ اس کے لیے تھا، جو بھی گناہ کیا نیکی کی وہ اس کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ ہو گیا۔ اب آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور چھوڑ دو، وہ جو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر تم عدالت مت لگاؤ اور قاضی مت بنو، چھوڑ دو، میں جو انہوں نے کیا وہ کیا۔ ہم بیان کر سکتے کہ ایسا ہوا تھا لیکن فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کے ارکان کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، دروس اور عبرتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے آنے والی نسلوں کو اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ درس میں بیان ہوا کہنے سننے سے زیادہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔